پاکستان کی ترقی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے، آپ نے کل کے پاکستان کو تابناک بنانا ہے۔ جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی گفتگو، بڑی تفصیلی گفتگو، آپ دیکھ بھی چکے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ نوجوانوں کے اندر اگر خود ہی پیدا ہو جائے، اگر حب الوطنی کا جذبہ ان کے اندر شدت اختیار کر لے، تو اس قوم کو، اس ملک کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہ بھی کہا تھا حضرت نے کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ہم نے نوجوانوں کی جو سمت ہے نا، جس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی، جن کو پہ لگایا گیا، انتشار پہ لگایا گیا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، اور اوئے توئے پہ اس قدر ہم مامور کر دیے گئے کہ وہ میڈیا ہو وہ بھی دکھاتا چلا گیا اور سناتا چلا گیا، اور اس میں ہم کہیں دور چلے گئے جہاں سے اب واپسی کے لیے ہمیں پھر سے اپنی قوت کو جمع کرنا ہوگا اور واپس آنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز، ڈیجیٹل ٹیررزم، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہم نے یہ دیکھی کہ انگلینڈ کے اندر ایک واقعہ ہوا، اور ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جس میں ایک شخص کی تصویر لگا کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے 3 بچیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد فسادات پھوٹتے ہیں، اور ایک خطرہ آن لاحق ہوا کہ اب یورپ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ کس قدر بڑے لیول کا خطرہ پیدا ہوا ایک فیک نیوز پہ۔ اس فرحان کو پکڑ لیا گیا لاہور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ہم نے بات کی تھی کہ انگلینڈ، برطانیہ اور پاکستان کے مابین وزرائے داخلہ کی جو ملاقات ہوئی، اس میں یہ بھی ذکر کہ پھر آپ بھی خیال کریں نا، جو وہاں بیٹھ کے کچھ بگھوڑے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بننا چاہتے ہیں، وہ ہوں گے نہیں انشاءاللہ، منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن پھر ادھر بھی تو توجہ دیجئے نا۔ اور تیسری بات یہ کریں گے کہ وہ شعر وہ بھی سنایا کرتے تھے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کو صدے بھیج رہے ہیں، سندیسے بھیج رہے ہیں، مدد کی جائے۔ IMF کو خط لکھے گئے، پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے، سازشیں کی گئیں، 9 مئی کا واقعہ ہوا، شہداء کی تضحیک اور توہین کی گئی۔ اب دوسرے ملکوں سے اگر اپنی سیاست کے لیے مدد مانگی جائے گی تو اس کو حب الوطنی بہرحال نہیں کہا جا سکتا۔ انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب آغا اقرار ہارون۔ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے آنے کا۔ زرینہ رفیق کار، سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار جناب فاروق فیصل خان، ایک عرصے بعد آئے، میں ویلکم کرتا ہوں خان صاحب آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ اور کراچی سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے ہمارے سینئر دوست ساتھی حسین تھیبو، وہ بھی آئے ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسین آپ کی تشریف لانے کا۔ آغا صاحب، سوال تو میرا خیال ہے میرا بنتا نہیں ہے، سمجھ آپ گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو بات شروع ہی کی ہے اقبال کے اس شاہین کے ساتھ، جس کی شاہین کی بات آج چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کی ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس میں ایک ایڈ آن اور کرنا چاہتا ہوں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اور یہی بات ہم نے زندگی میں دیکھی ہے، تاریخ سے جانی ہے کہ اگر آپ کی یوتھ تیار ہے مستقبل کے لیے تو پھر وہ ملک، وہ قوم کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی یوتھ، آپ کا جوان تیار نہیں ہے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کل کی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف عنواں ہیں، اصل داستہ تم ہو۔ ہماری سب کی اصل داستہ ہماری جوان ہے،
ہماری نوجوان ہے، ہماری نئی نسل ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ بہت عرصے کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ آئی ہیں، یہ اپنے آپ کو فوکس کر رہی ہیں یوتھ کے اوپر. یہ تو آپ نے بڑی دیر سے سنتے آ رہے تھے نا کہ یوتھ جو ہمارا بڑا امپورٹنٹ بلج ہے اور اس کو ہم استعمال کریں، 65% ہے. لیکن آپ نے رائٹلی کہا اس یوتھ کو تو تباہی کی طرف لگا دیا گیا. جو کچھ ہم نے 9 مئی کو دیکھا اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ تھا وہ جو یوتھ کو پلوٹ کیا گیا، یوتھ کے اندر عوام کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے نفرت پیدا کی گئی. اور بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ وہ ناکام ہوئے اور ہمیشہ ناکام ہوں گے. اور آج جو ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس یوتھ کو ایسٹ کے طور پہ سامنے لے کر آ رہی ہے اور انویسٹمنٹ کر رہی ہے. صرف باتیں نہیں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ صرف تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی پرائم منسٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر تھے انہوں نے یوتھ کو لیپ ٹاپ دیے، انہوں نے یوتھ کو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون بلوچستان سے یوتھ کو بلا کے انہوں نے اپنا پنجاب کی یونیورسٹیوں میں فری آف کاسٹ پڑھایا. تو ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کا فوکس یوتھ رہا ہے. اور اس وقت جو آرمی چیف ہے آپ ان کو دیکھیں کہ کتنے اور ان کی یہاں پچھلے پہ اگر صاحب ارشد ندیم اگر کہتے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو کہ میں آپ کا لگایا ہوا پودا ہوں تو وہ بھی ناگوار گزرتا ہے. جی اب دیکھیں لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنا جنرل عاصم منیر ہے ان کی آپ ایک سال میں میٹنگز دیکھ رہے ہیں یوتھ کے ساتھ کتنی ہوئی ہیں. وہ اپنے آپ کو لنک رکھ رہے ہیں یوتھ کے ساتھ. یہی لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے تاکہ یوتھ کو اس گھنونے سازشوں سے دور رکھا جائے جو پاکستان میں 4 سال نہیں بلکہ 10 سال ہوتی رہی اور جس کو ہم نے الٹیمیٹلی دکھا مئی 9 میں. فاروق فیصل خان صاحب، ہم ہمیشہ سے ہی کوشش تھی، ہم بھی اپنے بزرگوں کا احترام ہمیں سکھایا گیا تھا اور سینئر ایون جرنلسٹ آج بھی ہمیں سینئر ملتے ہیں تو ہم کس طرح ان سے ملتے ہیں. لیکن یہ جو آغا صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ فرق لایا گیا اور ذہن سازی کی گئی، پڑھ لو مار دیو، یہ جو سارا کچھ تھا اس پہ جتنی اب محنت ہو رہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو آج اس قدر اتنی محنت اس طرف نہ ہو رہی ہوتی. گزشتہ دنوں علماء اور مشائخ سے بھی خطاب کیا وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے اور انہیں یہ کہا کہ فتنے کی اجازت نہیں اور آپ بھی آگے اس پیغام کو پھیلائیے. اور انہیں تو براہ راست پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح یوتھ کے حوالے سے اس طرح کے قومی کنونشنز کا انعقاد اس سے کب تک ثمرات سمیٹ پائیں گے خان صاحب؟ فیض صاحب، میرے لیے تو سب سے اچھی اور خوشی کی خبر یہ تھی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جب یہ کہا کہ میں نوجوانوں کے چہروں پر جو ہے امید اور ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کے، میرے لیے یہ فکرہ ہی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بہت اچھی خبر ہے. میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اگر اب نظر دوڑائیں، بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ مستقبل تو یوتھ کا ہے، یوتھ نہیں کرنا ہوتا ہے. میری عمر کے لوگ یا مطلب پرائم منسٹر کے جو بھی ہے وہ سارے تو اپنی یوتھ گزار کے اور اپنا سارا تجربہ جو ہے اس قوم کو دے رہے ہیں نا، گورن کر رہے ہیں. لیکن آگے گورن کس نے کرنا ہے؟ آگے یوتھ نے گورن کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی اگر ہم ماضی میں نظر جڑاتے ہیں، ماضی قریب کی طرف نظر جڑائیں 5 6 10 سال کی طرف سے، تو نوجوان جو ہمارا پاکستان کا ہم دیکھتے تھے جس سے بھی ملتے تھے وہ مایوس نظر آتا تھا. وہ اس کی ایک اس طرح کی ذہن سازی کی گئی تھی اور مسلسل بار بار اس کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ یار آپ کا مستقبل جو ہے نا وہ مایوس ہے، تاریک ہے. اس ملک کو جو ہے جو پہلے حکمران تھے وہ اس کو لوٹ کے کھا گئے، آپ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے لیے آئندہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو یہاں سے نکل سکتا ہے نکل جائے. تو یہ وہ سارا تھا کہ جو ایک 10 سال سے جو لوگوں کے نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھا جا رہا تھا. آپ اگر فیض صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو اگر چہرے پہ چمک نظر آئی ہے تو مجھے اس لیے خوشی ہوئی ہے کہ آج جس نوجوان کو ملتے ہیں، چاہے وہ گریجویٹ ہے یا چاہے اس نے ماسٹرز کیا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ اس پروپیگنڈے کا شکار نظر آتا ہے. اور یہ معاملہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، جاننے والوں میں دیکھیں، جس نوجوان سے آپ بات کریں گے وہ ایک خاص جو ہے نا پروپیگنڈا کے تحت اس کے ذہن میں آگے ہوا ہے، اور جی یہاں پہ کیا پڑھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا پڑھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوگا، میں نے ماسٹرز کر لیا ہے، میں نے گریجویشن کر لی ہے، میرے لیے کیا ہے. لیکن جب ہم لوگ گریجویشن کر رہے تھے، ماسٹرز کر رہے تھے، تو ہمیں ہمارے بزرگ جو سارے ہمیں سمجھاتے تھے کہ آپ کو زندگی میں جد و جہد کرنی ہے. آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا. لیکن ایسا تاثر پیش کیا گیا، ایسا ہوا بنا کے پیش کیا گیا، ایسی
ذہن سازی کی گئی کہ جناب آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی, یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف انٹریکشن کر رہے ہیں, پرائم منسٹر انٹریکشن کر رہے ہیں. تو جب یہ انٹریکشن ہوگا یوتھ کی سطح پر, اور ایک چیز یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ماضی میں بھی کچھ مخصوص انٹریکشن ہوا کرتے تھے اور وہ پولیٹیکل اورینٹڈ تھے, لیکن نہیں, یہ جا رہے ہیں, یہ امید دلا رہے ہیں, بچوں میں امید پیدا ہو رہی ہے. اگر بچوں میں امید پیدا ہوگی, نوجوانوں میں امید پیدا ہوگی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے. کیونکہ بچے ہی نا امید اور نوجوان ہی جو ہے نا امید ہو گیا, تو اس نے پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں ویسے, لیکن ایک خاص میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں ڈے بیفور یسٹرڈے وہ اس طرح سے پیوستہ ہمارا جو پروگرام تھا چوتھا ستون, ہم یہاں اسلام آباد ماڈل کالج اور اسکول جو گرلز کا تھا اس میں گئے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ جی راتوں رات نہیں بن سکتے, وہ محی الدین وانی صاحب نے مجھے اس دن بڑا خوبصورت جواب دیا انہی چیزوں کا کہ بھئی اگر جلدی چیزیں چاہیے تو 3 گنا محنت زیادہ کر دو, 4 گنا محنت زیادہ کر دو, اگر فٹافٹ ہی چاہیے کچھ تو. لیکن آج کل کے بچے میں دیکھا ہوں, میں بچیوں سے ملا ہوں, دیر از نو ڈاؤٹ واقعتاً اب وہ جس طرح بول رہے ہیں, جس طرح بات کر رہے ہیں, اب واقعی چمک ہے ان کی آنکھوں میں. تھے وہ صاحب آپ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ خود جوان ہیں اور جوانوں میں ہی زیادہ رہتے ہیں, کیا ہمیں کرنا ہوگا اور میڈیا کی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ جس طرح آج آرمی چیف صاحب نے بھی یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہیجان, جو فتنہ, اس کے جو مضمرات ہیں اس سے بھی روکنا ہوگا عوام تک پہنچنے سے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. تو ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں سر, بات یہ نا, جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ کس طرح سے مس گائیڈ کیا گیا, یہ جو ہمارا یوتھ ہے اس کو خاص طور پہ جو 2018 کی حکومت آئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے ارشد ندیم کی بات کی, یہ ارشد ندیم اس پودے سے نکلا ہے, اس امبریلا کے, جو چیف منسٹر پنجاب نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کا آغاز کیا. آپ نے دیکھا 2018 کے بعد جو حکومت آئی اس نے آ کے وہ ڈپارٹمنٹ تک ختم کر دیا, اور ان کو لوگوں کو, نوجوان کو اپریسیشن ایک ہی چیز پہ مل رہی ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا پہ آ کے کون اچھی قسم کی گالی دے رہا ہے, کون مخالف کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, کون اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. ہمیں ایک مخصوص قسم کے پیٹرن پہ لایا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یوتھ باہر آئی اور اس نے آ کے ایک انتہا کی بدتمیزی کی کہ پاکستانی جو ہمارے لوگ تھے, جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس نے بہت اس کو ریسکیو کرنے کی, وہ جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی یوتھ کو بہت کام کیا, وہ آج تک بھی چل رہا ہے. ہمارا کیا پوٹینشل ہے؟ ہمارا پوٹینشل یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنے اس 65% یوتھ میں ہم تھوڑی سی ٹیکنالوجی دیں, ہم ان کو اویئرنیس دیں, یہ ہمارا یوتھ, یہ $200 بلین کا پوٹینشل ہے ان کے اندر صرف آئی ٹی سیکٹر میں, جو اس وقت بہتر ہو رہا ہے. جو پہلے یہ ہم 2 سے 3 بلین تک جاتے تھے, ابھی ہم 4 بلین تک گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو ان پیٹرن پہ لگا رہی ہے, نہ کہ وہ صرف آ کے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ گالی دیں. بچے, چھوٹے چھوٹے بچے آج کل چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا میں وہ گلوبلی ایک دوسرے سے انٹریکشن کر رہے ہیں, اے آئی پہ چیزیں بنا رہے ہیں, اس سے پیسے ارن کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کا فوکس ہے. میں نے رانا صاحب کا بھی ابھی انٹرویو کیا, رانا مشہور صاحب کا, جو ابھی یوتھ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے زبردست قسم کے پلان ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ہم پیٹرن, اور یہ جو آج کل اور پروپیگنڈا چل رہی ہے جی برین ڈرین, بھائی کس چیز کا برین ڈرین؟ آپ کے پاس سب سے زیادہ جو $32 بلین آپ کی انکم ہے, وہ آپ کو تو باہر سے آتے ہیں, ریمیٹنس آتے ہیں. دنیا کا برین ڈرین, بھائی آپ دنیا میں چلے جائیں, آپ کو چائنیز ملتے ہیں. چائنا کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پاس اپنی لوگوں کو یوٹیلیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی وہ بھیجتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. تو بھائی ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں, وہ باہر پڑھ رہے ہیں, وہ باہر جا کے ڈاکٹر بن رہے ہیں, وہ باہر جا کے انجینئر بن رہے ہیں, اور وہ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہیں. تو کسی کو کیا مسئلہ ہے اس میں برین ڈرین ہو رہا ہے؟ کوئی برین ڈرین نہیں ہو رہا ہے. ہمارے لوگ جا رہے ہیں, بڑے عزت سے کام کر رہے ہیں. ابھی میں سعودی عرب میں تھا,
تو وہاں پہ میری کونسل جنرل سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا جو ابھی نیا شہر بن رہا ہے ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے, باقی ممالک کے لوگ آ رہے ہیں, بنگلہ دیش کے آ رہے ہیں, سری لنکا کے, وائی ناٹ پاکستانی. اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو ویب سائٹ پہ اپنی پہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستانی ٹیکنیشین آئیں, پاکستانی پلمبر آئیں, پاکستانی الیکٹریشین آئیں اور آ کے یہاں کام کریں اور پیسے ارن کریں اور پاکستان کے لیے ریمیٹ. یہ وہ آدمی جس نے جو 2018 میں جس کی حکومت آئی جو کہتا تھا کہ آپ ہنڈی سے پیسے بھیجیں, یہ وہ آدمی جو ان یوتھ کو یہاں پہ مس گائیڈ کر رہا ہوتا تھا, وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو وہاں مس گائیڈ کر رہا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ لیگل وے سے پیسے نہ بھیجیں جس سے پاکستان کو فائدہ نہ ہو. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. ابھی آپ نے برطانیہ کی بات کی, ڈیز ود ان ڈیز 24/7 365 انہوں نے کورٹ لگائے اور لوگوں کو بلایا. ہم کیوں نہیں 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں اور ان کو کیوں نہیں ہم روڈوں پہ لٹکاتے ہیں, کیوں نہیں ہم اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اس پہ. وہی حصہ آ رہا ہے جو آپ نے چھیڑ دیا. جی جی پلیز. آغا اقرار ہارون صاحب, ایک تو فیک نیوز کی بات ابھی دوبارہ ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا گیا نا کرو کچھ نہ کرو فیک نیوز چلاتے رہو, پگڑیاں اچھالتے رہو اور تصویریں فوٹو شاپ ادھر سے ادھر کر کے. اور گزشتہ جنہوں DGISPR نے وہ دکھایا بھی کہ کہیں اور کی تصویر کہیں اور کی ویڈیو کسی اور جگہ پہ لگا کے اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرنا. لیکن یہ ساری صورتحال میں جس طرح باہر سے مدد کی بات آتی ہے کہ انٹرویو سامنے آیا برطانوی وزیر اعظم سے, اور پھر یہ کیا ہے ابھی تک یہ روش نہیں بدلی ابھی تک. اور پھر ایک اور بات کہ جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ جی کیا جائے جی اور اوپن کورٹ. اور یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں شاید اپنا خدشہ ہے کہ ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں نہ ہو جائے. دیکھیں بات آپ نے 3-4 کویشچن بہت امپورٹنٹ آپ نے اکٹھے کر دی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ منیمم ٹائم میں جواب دوں. جہاں تک بات ہے جس کو آپ نے بتایا کہ DGISPR نے آپ کو تصویریں دکھائیں, کہیں اور کی تصویر کہیں اور لگائی گئی ہے. دیکھیں دس از کالڈ ڈیپ فیک, یہ باقاعدہ ٹرمنالوجی ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے یہ. اور آپ نے آج یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے لیے عظمیٰ بخاری صاحب ابھی انصاف کی متلاشی جی بالکل. دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو فیک نیوز ہے یا جس کو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم اب کہتے ہیں اس کو کنٹرول کریں. چاہے دیکھیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے, جب پورا یورپ اور نارتھ امریکہ مختلف ٹولز پیدا کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ جو رشین جو چینلز ہیں وہ وہاں پہ نہ دیکھے جا سکیں, بین کیا, وہ لفظ بین استعمال کرتے ہیں, تو ہم ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پلانٹ کی جاتی ہیں ہم انہیں بین کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے, آپ بلا وجہ لفظ سینسر استعمال یہ اپنا پیدا کر لیتے ہیں, بین کیا ہوا ہے, سمپل ٹھیک. اچھا, اور ایک سب سے اس میں جو امپورٹنٹ ترین جو سینسٹیو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی بچوں کو بچانا یا دماغوں کو بچانا یا عوام کو بچانا واقعی ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست جتنا مرضی آپ اس پہ آپ فائر وائرز لگائیں اس کی ذمہ داری ہے, لگانی چاہیے. جس طرح کہ ابھی ہمارے دوست نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر اچھا کام بھی کر رہے ہیں اس فون کے اوپر تو غلط کام بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں بہرحال اب اس سے نکل جانا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے اوپن کورٹ کی, جناب یہ شخص میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تو جاہل ہے اور ایک پاگل ہے. جاہل اس لیے ہے کہ دنیا کا کبھی کوئی کورٹ مارشل اوپن کورٹ میں ہوا ہے؟ اس سے کبھی کورٹ مارشل کی ڈیفینیشن بڑی ہے؟ ہاں, اس کا ٹرائل اگر جو ہے اس میں جو ریلیٹڈ ہوگا وہ آپ کروا لیں اوپن کورٹ میں, پتہ چل جائے گا اس کو. خان صاحب یہی سوالات آپ کے سامنے بھی ہیں, جس طرح آغا صاحب نے جواب دیا کہ ایک تو پہلے کہ آپ سے جو مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید باتیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران
जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आएं सब मिलकर तहफ्फुज़ जंगलात और शजरकारी को फरोग दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हुई कि नौजवान उनको पीरों का उस्ताद करना है, और कैसे होगा इसके लिए डेफिनेटली फॉर श्योर हमें, ये वो कमालियत है, ये वो एज है जिसमें जज्बा भी ज़्यादा है और ताकत भी ज़्यादा है। इस जज्बे को, ताकत को, कुव्वत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की मुखालफत में और पाकिस्तान को बदनाम कराने में या खुदा न खास्ता कमज़ोर कराने में। फ़ारूक फैसल खान साहब, ये कभी IMF को ख़त लिखना, करा दो डिफ़ॉल्ट, कभी इंसानी हकूक़ के नाम पे, कभी करारदादें हमारे ख़िलाफ़ मंजूर होती हैं अमेरिका के अंदर और पूरी लॉबिंग की जाती है। अब इस किस्म की चीज़ें करना क्या क्या साबित करना चाहते हैं कि महात्मा के क्या हो रहा है यहाँ पे? फैज़ साहब, बदकिस्मती ये है कि आप जिन लीडर की बात कर रहे हैं, उन लीडर की पेजराई अगर आप कह सकते हैं, बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये अवाम में है, लेकिन उनकी जड़ें कोई नहीं है। उनकी सारी तरबियत, उनकी उठान जो है वो सारी वो पाकिस्तान से बाहर की है, और हमेशा वो पाकिस्तान के बाहर की ही मसाले देते हैं। तो वो उसी पर्सपेक्टिव में बैठ के वो गुफ्तगू करते हैं या बात करते हैं या लोगों की ज़हन साजी करते हैं। और जैसे कि मरहूम हकीम सईद भी बड़ा कुछ कह चुके हैं, और भी कई लोगों ने बड़ा कुछ कहा था। तो वो सारी चीज़ें कई दफ़ा वो सच होती नज़र आ रही होती हैं कि उन्हें एतमाद नहीं है अपनी आवाम पे। अगर वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान की आवाम पर एतमाद करते हुए उनको अपनी मदद के लिए पुकारना चाहिए अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है। लेकिन असल मामला ये नहीं है, क्योंकि वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे थे, किसी और एजेंडे पे परवान चढ़े थे। तो लिहाजा जब उन पे मुश्किल वक्त आया है तो अब वो उन्हीं को कॉल कर रहे हैं, उन्हीं को आवाज़ देते हैं कि मुझे बचाया जाए। और उनकी रेस्क्यू के लिए वो सारी ताकतें, वो सारे ममालिक, वो सारे अदारे आते हैं। और ज़ाहिर है कि जब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है तो उसमें पाकिस्तान को जब फिट करना होता है तो फिर उनके मोरों के लिए वो सामने भी आते हैं। आपने फेक न्यूज़ की बात की, टेलीफोन के इस्तेमाल की बात की, तो बड़ी बदकिस्मती है कि देखिए, जब एक चीज़ का पता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे माशरे में जो है वो इश्ताल भी पैदा होगा, नेगेटिविटी भी पैदा होगी। और बच्चों को, अच्छा ये बिल्कुल ये फैक्ट है फैज़ साहब, ये ऐसा हुआ है कि ज़ाहिर है कि पसंद नापसंद होती है। नौजवानों को अगर उनको पसंद आ गया किसी ने उनके हक़ में, ये ऐसा हुआ है यहाँ पे 5-6 साल पहले, ट्वीट बच्चे ने, किसी ने ट्वीट कर दी किसी के हक़ में, तो उससे रब्ता किया जाता था। उसे कहते थे कि आप तुझे ना 15,000 रुपया महीना हम तुझे देंगे। एक बच्चा जो है स्कूल का, एक कॉलेज का, उसे आपने 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, हज़ार बच्चों को आपने इस काम पे लगा दिया जो बंद कमरों में बैठ गए और वो ट्वीट करते रहे। उन्हें एक ऑर्डर आता था, उन्हें पीछे से एक आता था, वो एकदम वो सारा कुछ डिसेमिनेट करते थे और फैला देते थे। तो उसका क्या नतीजा निकलता था कि बच्चे की पर्सनैलिटी भी तबाह हो रही है कि जो वो नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, कि बच्चा जो है, जिस तरह आपने अरशद नदीम की मिसाल दी, वो ग्राउंड में खेल रहा था, उसमें बच्चे में कुव्वत थी, तवा नहीं थी, वो आगे बढ़ गया। वही बच्चे जो सारे, अगर जिनको आपने कमरों में, मैं कहता हूँ उन्होंने कमरों में बंद कर दिया, खेलों के मैदान उजाड़ दिए, क्लासरूम उजाड़ दिए। वो दूसरे मुल्कों में भी रहे और वहाँ और थे भी स्पोर्ट्समैन, तो उनको तो ये दरवाजे ज़्यादा खोलने चाहिए थे पाकिस्तान में। यहाँ तो ग्राउंड्स हो जानी चाहिए थी कि कम से कम ये तो उनको पता था ना कि एक्सरसाइज क्या है, गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं
वो भी पट्टा बिठा दिया। फैज़ साहब बदकिस्मती ये है कि वो जो उनकी अपनी स्पोर्ट्स थी जिसमें वो लीजेंड थे, या जिसमें ज़ाहिर है कि उनका आप क्रेडिट नहीं छीन सकते, उन्होंने वो स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान में तबाह कर दिया। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भी मैं खुद भी 2-3 क्रिकेट क्लब चलाता हूँ, हमारे और भी कई दोस्त जो है क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, क्लब क्रिकेट ख़त्म कर दी। 3.5 साल का वो दौर, अब 1.5 साल वो सारा वो मुकदमेबाजियों में 5 साल हो गए हैं। अब नई इंतज़ामिया जो वो भी नहीं करवा सकती, क्यों कि इतना निज़ाम को बेड़ा गर्क तबाह, सारी क्लबें तबाह कर दी आपने, नर्सरी तबाह कर दी। आपकी स्पोर्ट्स को हुआ क्या, आपकी क्रिकेट को क्या हुआ? यही हुआ ना कि 5-6 साल में आपकी नर्सरी तबाह हो गई। ये अच्छा हो गया, चलो यार वो अपना जेनवन में आ गया। थ्रो, हाँ। तो ये भी एक सबक है कि भी हमें दीगर स्पोर्ट्स को भी जो है तवज्जो या, देनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ देना एक ही स्पोर्ट्स को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देखें ना कि आप ओलंपिक्स हुए हैं तो पूरा पाकिस्तान, सारी कौम, किसी ने भी इस गेम को पहले देखा होगा, ख़वातीन भी, बच्चों, कैसे खुशी से, प्राइड से जो है ना वो प्राइड फील कर रहे हैं कि यार हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ओलंपिक जीत के आए हैं। तो बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सारे अगर नौजवानों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस में जा रहे हैं, बच्चों में उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि भाई आप के लिए बहुत कुछ है पाकिस्तान में, तो स्पोर्ट्स का मैदान भी आबाद करना चाहिए। क्योंकि फैज़ साहब स्पोर्ट्स वाहिद मैदान है, शोबा है दुनिया में जो आपके यहाँ नेशनलिज्म भी प्रमोट करता है, जो आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रमोट करता है और बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट करता है। बिल्कुल ऐसी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। हमें भी जो है ना ये प्रोग्राम्स अपने सियासत से निकाल के जो है ना नौजवानों पर तवज्जो करनी चाहिए और स्पोर्ट्स पर करनी चाहिए। वो हम अपने पूरी वैसे कोशिश करते हैं थे। वो साहब जिस तरह भी बात हुई, ये बैरूनी इमदाद के लिए सदाएं बुलंद करना, नहीं मैंने बचा लो नहीं, ये जो है ये तो हुब्बुल वतनी नहीं हो सकता। देखिए सर, मैं इसमें अर्ज़ करूँ ना कि ये जो साहब है ना, इनकी आप शुरू से देखें तो इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया। जब इसकी हुकूमत भी थी, हम किसी सही सिमत पे जाते थे, ये कहता था से नो टू फलाना, फिर रशिया चला जाता था। फिर आपने देखा जिस तरह से ये हमारे इकानमी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो हम सीपेक था। आपने देखा इनके आने के बाद सीपेक पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, उसको बैक बर्नर पे छोड़ दिया। चाइना से इख्तलाफात, कभी सऊदी अरब से इख्तलाफात, कभी वो कहते थे मैं 100 अरब की रिफाइनरी सऊदी अरब की गवादर में लेके आ रहा हूँ। आपने देखा उन्होंने एक ख़ास पैटर्न पे काम किया जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आप अभी बात कर रहे थे कि इसने खेल के मैदान के लिए, भाई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, सराइकी सूबा, आप मैनिफेस्टो पहले उठा के देख लें। ये जो कहता है मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग, मेरे अवाम, पहले कहता था मैं अमेरिका से जो है वो उसने साइफर भेजा जिसकी वजह से जो है वो साइफर की वजह से जो है वो सारा कुछ जो है वो मेरे खिलाफ अमेरिका। फिर वही हमें पता चला बाद में कि उन्होंने यूएस में कंपनी हायर की है, जिस तरह से मेरे भाई अभी बता रहे थे कि वो बच्चे उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में हायर किए हुए थे, यूएस में उन्होंने अपनी लॉबिंग के लिए कंपनीज हायर की हुई थी। आपने देखा जब सादिक का इलेक्शन हो रहा था, एक मुसलमान थे, मैं लंदन में, वो किसकी फेवर कर रहे थे, वो खुल्लम खुला वो कौन कह रहे थे कि ये हमारा है। तो ये वही लॉबी है, इंटरनेशनल लॉबी है जो अच्छी तरह याद है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो सादिक खान साहब के लिए जनाब इसहाक डार साहब वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे और गोल्ड स्मिथ के लिए महात्मा बात कर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये साहब किस पैटर्न पे काम कर रहे थे। और जो आजकल जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, वो जो कर रहे हैं, आज भी इनसे आप बयान दिलवा दें, आप इनको बाहर ले आएं। इनके पास है क्या बेचने के लिए? सिर्फ एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं IMF से यूं कर लूंगा, फिर IMF से जाके वो करके आ जाते थे। इतना मिसट्रस्ट क्रिएट करके गया। मैं समझता हूं अभी जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वो उनकी टीम बड़े सीरियसली मैटर्स को देख रही है। और हमें इस इकोनॉमिक क्रंच से, ये तो मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया, इसने कौन सी कसर छोड़ी थी? आप देखें इसके टेन्यूअर में
کیا ایسی کوئی اپرچونٹی, کوئی FDI آئی, میں وزیر اعظم بنوں گا, دوسرے دن یہ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ یہ میرے کہنے پہ پیسہ, بھائی کسی نے پیسے بھیجے آپ کے کہنے پہ؟ نہیں, وہ تو کہتے تھے ان کے منہ پہ دے مارے گا. یہ وہ جیسے ہی آئیں گے تو وہ ہم جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم اتار دیں گے. کوئی ایک چیز سچی ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں نہ کوئی مراد پوری ہوئی, نہ کوئی سعید و نوید سامنے آئی, بس یہی ہم نے دیکھا ہے. ابھی بہتری ہے الحمدللہ, جس طرح سے ہم پیٹرن پہ جا رہے ہیں, جس طرح سے SIFC خاص طور پہ کام کر رہی ہے, ہم دنیا کو اس میں انگیج کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں. خاص طور پہ ہمارا جو ملک ہے وہ 60% جو ہے وہ ہم ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. ایگریکلچر ہمارا بیک برنر پہ چلا گیا تھا, اس میں SIFC نے بہت زبردست ایک رول پلے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں چولستان میں, سندھ میں, دادو میں وہاں زمینیں آباد ہو رہی ہیں. یہ اگر ہم ایگریکلچر کو ہی اپنے کو سنبھال لیں تو ہمیں یہ $1 بلین $2 بلین کے لیے IMF کے سامنے جو گھٹنے ٹیکنے پڑتے تھے وہ بالکل نہیں پڑیں گے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے الحمدللہ. اقرار ہارون صاحب, ایک طرف بارشیں ہیں, موسمیاتی تغیر و تبدل ہیں, ان میں ہر حکومت کو چاہیے, تعلیمی میدان ہے, صحت ہے, بجلی کے اس طرح پنجاب میں ہوا, باقی سب صوبوں کے پاس بھی, صوبائی حکومتوں کے پاس اختیار ہے. اس کی بجائے کہا یہ جاتا ہے نہیں ہم تو اسلام آباد پہنچیں گے, بے شک NOC ہے نہیں ہے, اجازت ملے نہ ملے, پہنچنا ضرور ہے. واٹ از دس؟ دیکھیے اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال, آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ یہ اسلام آباد پہنچا تھا, یکدم آؤٹ آف اے بلو مون ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے, یعنی کہ یہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی ان کی کسی بھی جلسے کی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے, جو مئی 9 کی جو سازش انرتھ ہوئی ہے, اور جس میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ اپنا جنرل فیض حمید اور جو شخص جیل میں ہے, اس کی کنائیونس اور ان کی آپس میں ٹیلی فونک رابطے اور 9 مئی کے لوگوں کو پتے دینا, کس نے کہاں پہنچنا ہے, وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے نا, یہ جو کوشش کی جا رہی ہے, وہ بیسکلی یہ جو یہ والا ایونٹ سامنے آیا ہے نا, انرتھ آف مئی 9 کانسپریسی, اس سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے پہلی بات. دوسری بات, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو ایک الرٹس آئے ہوئے تھے, وہ میں الرٹس پڑھ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو اپنا جلسہ کر رہے ہیں انلیگل, اس میں 4 افغانی جو ہیں وہ وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو بڑے کینلی چیک کر رہی ہیں کیونکہ بہت بڑا کوئی نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت لوگوں کو بلانا اور وہاں پہ ایک جلسہ کرنا, جبکہ آپ نے حالات پاکستان کے دیکھ لیے. 4 افغانی تو بھی پکڑے گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے, اور پتہ چلا کہ میں نام نہیں لوں گا, پتہ چلا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کی اسپیشل گاڑی میں بیٹھ کے. آج متاثرین دہشت گردی کا عالمی دن ہے, اور اگر ہم فاروق فیصل صاحب اس طرح کی جو ہمیں خطرات ہیں جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں, ہمارے جوان کھڑے ہیں, شہادتیں حاصل کر رہے ہیں, ہم نے پہلے بہت نقصان اٹھائے ہیں اور متاثر ہوئے ہیں ہم بہت زیادہ, اور آج عالمی دن ہے. ایسی اگر خبریں ہیں تو پھر کس حکیم نے کہا جی ضروری ہے اکٹھے ہونا, مجتمع ہونا اور شو کرنا؟ دیکھیں جی, اپنا فیض صاحب جلسہ کرنا, جلوس کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے, ہر لیڈر کا حق ہے, لیکن پھر بات یہ ہے کہ آپ کس اس کی وجہ کیا ہے, آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, وہ دیکھنا ضروری ہے. اور پھر یہ کیا صرف اسلام آباد میں ہی آپ کو کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں تو ان کی بات سے, آغا صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ یہ جو معاملہ انرتھ ہوا ہے اس وجہ سے یہ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم ماضی میں بھی دیکھیں کہ جب 2-3 انہوں نے ایکٹیویٹیز کی تھیں بڑی, کوئی تعیناتیوں کے معاملے پر یا کوئی فرد جرم عائد ہونے کے معاملے پر, جب بڑا ایک ایسے فیصلے ملک میں ہونے جا رہے تھے جس کے دور رس نتائج برآمد ہونے تھے, اس وقت انہوں نے اپنا ماچو مین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ شاید میں اتنا بندہ لے کے باہر آ جاؤں گا تو میں اپنی یہ بات منوا لوں گا. بعین وہی صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے اس وقت بھی کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے اندر ہیں, آپ نے کتنے جلسے کیے, آپ کی پارٹی نے کتنے جلسے کر لیے ہیں. چلے یہاں پہ آپ بار بار آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کبھی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. بھائی KP میں تو آپ کی حکومت ہے نا, آپ نے KP میں آپ نے احتجاج کرنا ہے نا, آپ نے اپنی دکھانا ہے, پریشر ڈالنا ہے کہ یہ میرے ساتھ عوام ہے, تو بھیا وہاں پہ تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا نا. آپ پشاور میں کر کے دکھا دو, اپنی عوامی قوت کا مظاہرہ کر کے دکھا دو.
اور پھر ساتھ ساتھ بات یہ بھی سامنے آتی ہے، اگر یہ دہشت گردی کی جو آپ بات کر رہے ہیں عالمی دن، اور آغا صاحب چونکہ ہر وقت الرٹس میں ساتھ رہتے ہیں، فوری خبر آ رہی ہے کہ بھی ایسے لوگ پکڑے گئے، بھائی پھر یہ نیکسس یہ بھی تو سارا دیکھنا پڑے گا نا کہ ہمارے ہاں یہ سارا پرابلم کب سے ہونا شروع ہوا ہے. ایک چیز تھی وہ سیٹل ہو گئی تھی، ہم اس کا شکار تھے، وہ سیٹل ہو گئی تھی، پھر دوبارہ ان کو کون کس نے آباد کیا، کس نے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر اب ان کس کا کوئی مقصد ایسا ہے کہ جو اسے دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے. تو ریاست کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ سب کچھ یہ دیکھنا پڑتا ہے. میں بہرحال پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ جلسے جلوس کے حق میں ہوں، لیکن وجہ بتا دیں بھئی، مطالبہ بتائیں. آپ جلسہ دیکھیں، ابھی پیچھے اپنا ایک پارٹی نے جلسہ کیا یا انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے مطالبہ کیا جی اس چیز کی قیمت کم کر دیں. پھر اور پولیٹیکل پارٹیز آئی ریڈ زون میں آگے، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، انہوں نے بھی کوئی مطالبہ کیا. بھائی آپ جو جلسہ کرنا چاہ رہے ہو، جلوس کرنا چاہ رہے ہو، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر وہ آپ میں میرے ساتھیوں کو کسی کے پاس پتہ ہے کہ بھی اس جلسے کا مطالبہ کیا ہے تو مجھے بتا دیں. تھیبو صاحب سے پوچھ لیتے، چاندی نے پتا. تھیبو صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب میں یہ نہیں دیکھتا کہ شہداء ہیں تو ان کے جنازوں میں وزیر اعظم، آرمی چیف تو میں نظر آ رہے ہیں، مجھے کے پی کی شخصیت وزیر اعلیٰ صاحب نظر نہیں آتے. آپ نے جس طرح پہلے کہا فلسطین کے معاملے پہ کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی ایکس پہ پوسٹ نہیں ہے. اب یہ پریشر جو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، جس کے پریشر میں آنا کسی نے نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں نظر آ رہا کہ دہشت گردی کے خطرات بھی ہیں، اور کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، جس طرح پہلے 9 مئی پہ بھی ان کے پھنسا دیا اور پھر کہا میرا تعلق کوئی نہیں ہے. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجموعی بات اگر کریں تو ہم افواج پاکستان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ کمپلیکیٹڈ بارڈر 2610 کلومیٹر کے بارڈر پہ پوری فینسنگ کرائی، اس پہ پوری باربیٹ وائر لگا کے اس کو سیکیور کیا. پھر آپ کے ایک بندے نے جا کے وہ چائے کا کپ بھی دکھایا اور ایگریسو بھی، لیکن وہ بھی اس نے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر تھے وہ ان کے کہنے سے یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ جو طالبانائزیشن ہو رہی تھی اس وقت وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ میرے فیسلٹیٹر ہیں. یہ جو آج کے چیف منسٹر صاحب ہیں، یہ چیف منسٹر صاحب کھلم کھلا ان کی فیور کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو مینٹل لیول ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پاکستان یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہم اسٹیبلٹی لانے کے چکر میں ہیں کہ جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہماری جو ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی نام لوں گا، وہ دن رات دیکھیں، ہمارے ملک میں فلڈ آئے ہم آرمی کو بلاتے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے ہم آرمی کو بلا لیتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس اکانومی کی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہماری اکانومی میں وہ بہترین طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں جس سے ہمیں اسٹیبلٹی آ رہی ہے، لیکن ان کو وہ پسند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی دھرنا دے رہے ہیں، کیا موٹیو ہے، کیا منشور ہے، آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف بیوٹی آف ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ ڈیمانڈ کر لیں. بہت سارے کام ہیں، ٹورزم ہے، سیاحت ہے آغا صاحب، اس پہ کام ہو سکتا ہے، بہت زیادہ مواقع ہیں ہمارے پاس. لیکن یہ آغا صاحب چلے ایک میں ون لائنر تینوں سے لینا چاہوں گا. اس وقت کیا آپ اس سوال کا جواب یقیناً اسی تائید میں ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں صوبائی، کیا اس وقت ایک دوڑ نہیں ہونی چاہیے ترقی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، عوام کے لیے، نوجوان نسل کے لیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنی بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں. جو اگر مہنگی بجلی ہے وہ ہے پرابلم، لیکن صوبے اپنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، کریں. اور جو صوبوں کے امیجیٹلی بجلی تو نہیں پیدا ایک رات میں نہیں ہو سکتی ہے. تو جس طرح پنجاب نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایک برج کیا ہے، اپنا 500 یونٹ تک برج کر دیا انہوں نے، یہ باقی صوبے بھی کر سکتے ہیں. کیوں جی فاروق فیصل خان صاحب؟ دیکھیں جی یہ تو بہت بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ عوام نے منتخب کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 بڑی پارٹیز ہیں نا رن میں، ایک کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ایک کے پاس پنجاب کی ہے، ایک پاس کے پی کی ہے. جتنی اہلیت ہے، اپنی صلاحیت اہلیت اپنی ساری مرتکز کریں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. جی تھیبو صاحب ون لائنر پلیز. سر یہ جو لیڈرشپ ہے، ان کا پہلے ان کا فوکس ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے عوام، نہ کہ وہ کوئی کس کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور جیل میں ساری اسی پہ اوپر لگے ہوئے ہیں. عوام کے لیے کچھ سوچیں. یہ عوام اس وقت مہنگائی، جو وزیر اعظم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، باقی پروونس کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح سے کے پی کے کو بھی صرف سوچنا چاہیے عوام کا. بہت شکریہ تھیبو صاحب آپ کے آنے کا. فاروق فیصل خان صاحب تھینک یو ویری مچ. آغا صاحب مشکور و ممنون ہوں میں.
جنونلی اس آنا چاہیے. یہ جو حدتیں شدتیں ہیں نا کہ رشتے بھی آپس میں منہ بگاڑ چکے سیاست کی وجہ سے کہ اوے باپ بیٹے کو واقعہ ہوا تھا نا گولی مارنے کا. بہنیں ناراض بہنوئی ناراض ہو گئے کہ پھر بسالو بہن پھر اپنی میرے کہنے پہ نہیں چلنا. تو ہم تو اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. باہمی شیر و شکر رہیے. ہم آپس میں جس طرح دوست بیٹھے آغا صاحب نے آج میری ٹائی لی ہے مجھے اپنی ٹائی دی ہے, ہم ایکسچینج کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں, خوش رکھنے کی کوشش کریں. تو اسی بھی کر کے دیکھو نا. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.